الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم حجرات کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے مطلب ہے حجرے، جس کو کہ آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کمرے، پورشنز۔ اچھا، اب جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اس سورہ کی پہلی آیت میں، وہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ تو اللہ کے حوالے سے تو پیش قدمی آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی احکامات قرآن میں دیے گئے ہیں، ظاہر ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے برخلاف کوئی کام نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ کی حدود جو باندھی ہوئی اللہ نے ہے ان کی پیروی کرو اور ان کو مت توڑو۔ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرانسگریشن نہ کرو، سرکشی نہ کرو اللہ کے احکامات کے آگے، تو یہ تو ہو گیا اللہ کے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو۔ لیکن رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو ہمیں بہت امپورٹنٹ بات ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کا اولین اور بنیادی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر سمجھے، اور اگر اس کا یہ عقیدہ سچا ہے تو اس کا رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے کو یا اپنے خیال کو اللہ اور رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے، یا ان معاملات میں کوئی اپنی ایک انڈیویجول رائے قائم کرے، اور اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ اور رسول نے فلاں معاملے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کو ان کے اوپر اہمیت دے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ آگے نہ بڑھو یا پیش قدمی نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے بڑھ کر نہ چلو، بلکہ ان کے پیچھے چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تابع بن کے رہو، ان کے آگے مقدم نہ بنو۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو، اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ تو بات وہاں پر آئی تھی نا، یہ بھی بات سمجھے اسی سے ملتی جلتی ہے، یا اسی آیت کے سپورٹ میں آپ سمجھے یہ بات ہے۔ تو بات یہ کہ ہمیں سمجھ میں یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے ذاتی معاملات میں، انڈیویجول معاملات میں، کلیکٹیو معاملات میں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فیصلے خود ساختہ طور پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور ہم اس کو مزید اگر آگے لے جائیں گے، آپ کہہ لیجئے کہ اس کو سم اپ ہم کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ وی نیڈ ٹو اسٹرکٹلی فالو دا سنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے آگے اپنی رائے نہ دو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے عمل کے ساتھ یا اپنی وربلی جو کچھ بھی احکامات دے گئے حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، تو دین بس اسی کا نام ہے۔ تو ثواب کے خود ساختہ طریقے ایجاد نہ کیے جائیں، اور آپ سے آگے بڑھ کر اگر کوئی نیکی سمجھ کے کوئی کام کرے گا جو آپ نے نہیں کیا، تو یہی کام دراصل بدعت کہلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع فرض ہے، یعنی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کے رہو، تمہارا یہی مقام ہے، اس سے بڑھ کر تم پیش قدمی نہیں کر سکتے۔